بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، رواہ مسلم۔ محترم ناظرین کرام، جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کھانے کی اہمیت بیان کی ہے اور حرام کا نقصان کتنا بڑا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے حدیث کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور صرف پاک اور حلال چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو حکم اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے رسولو، پاک اور حلال چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ مومنوں کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں پاک رزق عطا کیا ہے، حلال روزی عنایت کی ہے، اس میں سے کھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو لمبے سفر میں ہے، بال بھی پراگندہ ہیں اور پورا جسم غبار آلود ہے۔ وہ انسان ہاتھ اٹھا کر کے کثرت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو پہنا ہے وہ حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، اور جس سے اس کی پرورش ہوئی ہے پوری پرورش حرام سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کیوں کر اس کی دعا قبول کی جا سکتی ہے؟ اس روایت کے اندر آئیے جو چند اہم باتیں ہیں ہم آپ کے سامنے ایک ایک جملے کی مختصر وضاحت کیے دیتے ہیں۔ حدیث کے پہلے ٹکڑے کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ جو چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، اللہ نے کھانے کی اجازت دی ہے، ان کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا ایک نام طیب ہے، جس کا معنی ہے تمام قسم کے عیوب و نقائص سے پاک۔ تو اللہ رب العالمین تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے، حرام، ناپاک اور گندی چیزوں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ اگر اقوال و اعمال شرک اور ریاکاری سے پاک نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین اسے قبول کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ اگر اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خلوص نیت کے ساتھ نہیں کی گئی ہے تو اس صدقہ و خیرات کو بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ اقوال ہوں، افعال ہوں، عبادات ہوں، کوئی بھی چیز ہوں، اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کی خاطر اگر غلط اور حرام چیزوں کو ہم دیتے ہیں، ناپاک چیزوں کو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم حلال اور پاکیزہ چیزوں کو تھوڑی مقدار میں بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ، رب کی رضامندی کی خاطر، تو اللہ رب العالمین اسے پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا بنا دیتا ہے۔ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو پہاڑ کے مانند بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین کا احسان دیکھیے، اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے اپنے بندے پر، اللہ رب العالمین کی مہربانی دیکھیے کہ ایک معمولی سے کھجور کو اللہ رب العالمین پہاڑ کے برابر نیکی بنا دیتا ہے۔ تو اگر خلوص نیت کے ساتھ حلال کمائی سے معمولی صدقہ و خیرات بھی اللہ کی راہ میں کرتے ہیں تو یہی صدقہ و خیرات ہمارے لیے پہاڑ کے مانند بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم حرام کمائی سے ڈھیروں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حرام کمائی سے لاکھوں اور کروڑوں میں اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرتے ہیں تو ایک ذرہ برابر بھی نیکی ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے پہلے تو اپنی کمائی کو پاک کیجیے، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کی بات آئے تو حلال اور پاکیزہ مال کو اللہ کی راہ میں لگائیے، تب جا کر کے ہمارے صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں قبول کیے جا سکتے ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین ایسے صدقہ و خیرات کو قبول نہیں کرتا جو حرام کمائی سے کی گئی۔ ہمیں اور آپ کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جب اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اللہ نے جب اتنا بڑا انعام ذکر کیا ہے تو ہم اور آپ اس میں آگے بڑھیں، ہم اور آپ اس فضیلت کو، اس فائدے کو سب سے بڑھ کر کے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلے ٹکڑے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے، یعنی حلال کمانے میں، حلال کھانے میں، حلال تجارت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور عام انسانوں کو برابر رکھا ہے کہ سب کے لیے یہ حکم برابر ہے کہ سب حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، حلال اپنے بال بچوں کو کھلائیں گے۔ حرام کمائی سے ایک عام انسان کے لیے بچنا ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی خصوصی طور پر تنبیہ کی گئی کہ آپ کو بھی ان حرام کمائیوں سے، حرام تجارت سے بچنا لازم ہے۔ اگلے ٹکڑے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک مثال کے ذریعہ واضح کیا ہے کہ ایک ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے، دعا کی قبولیت کے کئی اسباب موجود ہیں، وہ انسان حالت سفر میں ہے، لمبی مسافت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ صاف طور پر فرمایا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں کی جاتی ہیں، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 طرح کی دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں کی جاتی ہیں۔ ایک مظلوم کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، دوسرے مسافر ہیں جو حالت سفر میں جب دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے، اور تیسرا شخص ہے والدین کا اپنے اولاد کے حق میں دعا کرنا، والدین اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں کرے اللہ رب العالمین اسے بھی قبول کرتا ہے۔ دوسرا سبب ہے وہ انسان پراگندہ ہے، اس کے اندر تکبر بھی نہیں ہے، گرد و غبار اس کے بدن پر لگے ہوئے ہیں، انسان عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ تیسری بڑی وجہ ہے وہ انسان اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر کے دعا کر رہا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بندوں کو کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ، اس کے بہترین اسماء کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے اچھے نام ہیں، جب تم دعا کرو تو اللہ رب العالمین کے ان اسماء کے ذریعہ ان کو پکارو۔ اور ایک چوتھا سبب ہے وہ یہ کہ انسان ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے، ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا، یقیناً آپ کا رب بڑا شرمیلا اور بڑا رحم و کرم والا ہے، وہ شرم محسوس کرتا ہے اس وقت جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کیسے اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اللہ رب العالمین سے، اس کے عدم قبولیت کے بارے میں اللہ رب العالمین شرم محسوس کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا قبول کرتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرے، اور تکرار کے ساتھ بھی وہ انسان دعا کر رہا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار۔ یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی حدیث کا اگلا جو ٹکڑا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیسے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، پرورش حرام کی، اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ تو دعا کی عدم قبولیت کا کتنا بڑا سبب حرام کمائی ہے، حرام تجارت ہے، حرام کھانا پینا ہے، آپ اندازہ لگائیے اس روایت سے۔ کئی اسباب موجود ہیں دعا کی قبولیت کے،
لیکن صرف ایک سبب ہے، وہ یہ کہ انسان کی کمائی، انسان کا کھانا، انسان کا پینا حرام کا ہے، ان کی زندگی حرام سے گزری ہے۔ اس لیے حرام کمائی کا نتیجہ کتنا خطرناک ہے آپ اندازہ لگائیے۔ دعا کی قبولیت کے اتنے اسباب موجود ہیں، پھر بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، ان کی دعا کو اللہ رب العالمین نے رد کر دیا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ حرام کھانا، حرام پینا، حرام کی تجارت کرنا یہ ایک ایسی خامی ہے، یہ ایک ایسی خرابی ہے کہ انسان کے دعا کی قبولیت کی ساری تاثیر ختم ہو جاتی، عبادتوں کی ساری تاثیر ختم ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین حرام کمائی کی ہوئی دولت سے اللہ عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ایک شاعر نے کیا ہی بہترین ترجمانی کی ہے اس حقیقت کی۔ شاعر کہتا ہے نحن ندعو الالہ فی کل کرب ثم ننساہ عند کشف الکروب کیف نرجو اجابتا لدعاء کیف نرجو اجابتا لدعاء قد سددنا طریقہ بالذنوب، کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہر مصیبت کے وقت، ہر پریشانی اور تکلیف کے وقت، لیکن جب مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں۔ کیف نرجو اجابتا لدعاء، ہم اپنی دعا کی قبولیت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ قد سددنا طریقہ بالذنوب، جبکہ ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے دعا کی قبولیت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ اس لیے اگر ہم حرام کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں تو یاد رکھیں جب ہم نے خود ہی دعا کی قبولیت کا دروازہ بند کر دیا ہے، دعا کی تاثیر ختم کر دی ہے، تو اب ہماری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ شاعر نے آخری ٹکڑے میں بڑی اہم بات کی ہے، کیف نرجو اجابتا لدعاء، کیسے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، جبکہ قبولیت کا جو راستہ تھا، قبول ہونے کے جو اسباب تھے، ان سارے اسباب کو ہم بند کر چکے ہیں۔ قبولیت کا جو دروازہ تھا ہم نے خود ہی اس دروازے کو بند کر دیا ہے۔ اس لیے آخری جو گزارش ہے تمام بھائیوں سے کہ میرے بھائیوں زندگی کٹ جائے گی، زندگی گزر جائے گی، اس لیے آپ حرام کمائی سے اپنے آپ کو پاک رکھیے۔ حرام کمائیں گے، حرام کھائیں گے، آپ کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی۔ زندگی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حرام کمائی جب اپنا چھاپ چھوڑنا شروع کرے گی، آپ کی زندگی اجیرن بن جائے گی، آپ مصیبتوں میں گھر جائیں گے، آپ پریشانیوں اور تکلیفوں کے پہاڑ تلے دب جائیں گے۔ اس لیے آپ حلال کھائیے، حلال کمائیے اور بال بچوں کو خوشحال رکھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کی عبادتیں بھی قبول ہوں، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی آپ کا اچھا بن جائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو حلال کھانے، حلال کمانے اور حرام کاروبار سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔